ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر پرانے دور جاہلیت کے قصے کہانیاں دہراتے اور اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کر کے فخریہ شعر و شاعری کرتے اور اپنی تاریخ بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے ہو اللہ کو یاد کرنے، اللہ ہی کو کرو، ماں باپ کو یہاں نہیں کرو بلکہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اشد ذکرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق، تو لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، وہ حج پہ جا کے صرف دنیا مانگتا ہے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ دنیا کے لیے گیا تھا، دنیا ہی دیکھتا رہا، بازاروں میں ہی گھومتا رہا اور دنیا ہی مانگ کے واپس آ گیا، دنیا وہاں بھی نہ چھوٹی، جبکہ مقصد کیا تھا وہاں کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق، کوشش کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، جو دنیا کے لیے جتنا کرے گا اتنی دنیا ملے گی اور جو آخرت کے لیے جتنا کرے گا اس کے مطابق آخرت ملے گی۔ اصل میں کام کی جگہ تو یہی دنیا ہی ہے، یہی کرنا ہے، دنیا کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں۔ اور بعض اوقات دنیا کے لیے کرتے ہوئے بھی نیت آخرت کی ہو تو انسان اس سے بھی آخرت کما لیتا ہے، اور کچھ لوگ دین کے لیے کرتے ہوئے بھی نیت خراب ہے تو صرف دنیا ہی کماتے ہیں، آخرت کچھ نہیں لیتے، آخرت کا حصہ نہیں ہوتا۔ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی، یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، یعنی حج اور ذکر ساتھ ساتھ۔ کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین حج کون سا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کے پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے، تم حاضر کیے جاؤ گے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، بات بات پہ قسم کھاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ، یعنی بظاہر دین کی باتیں، جیسے عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو آ جاتا تھا اور کہتا لوگوں ان کی بات سنو، لوگ تو پہلے ہی سن رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، حالانکہ دل میں آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ایسے لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداریوں کو یقین دلاتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ حقیقت میں وہ الد الخصام ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، جب اسے پاور ملتی ہے تو وہ تباہی پھیلاتا ہے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر کو کسی نے ایک دفعہ کہا تھا اتق اللہ، تو عمر نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا کہ ہاں عمر کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ تھی ان کی عاجزی۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایروگنٹ ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی نصیحت بھی کر دے کہ خدا سے ڈرو تو بگڑ جاتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، یعنی تکبر تو وہی توڑا جائے گا جا کے حطامہ میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے، اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے، اپنی پرواہی نہیں کرتا، وہ اپنا آپ لگا دیتا ہے اللہ کی خاطر۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ جیسے ایک شعر ہے نا کہ
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جو اللہ کی خاطر ٹوٹے، جو اللہ کی خاطر یوز ہو جائے. کہتے نا لوگ ہمیں یوز کرتے ہیں، اللہ کی خاطر یوز ہو جائیں، اللہ کی خاطر ٹوٹ جائیں، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں، ساری عنایتیں اللہ کی آپ پر آ جائیں گی. اللہ کی عنایتیں اور شفقتیں، محبتیں، رحمتیں آپ ہی کے لیے ہے. پھر اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں یا بیچ ڈالتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پورے کے پورے 100% کمٹمنٹ ود اللہ سبحانہ وتعالی. پک اینڈ چوز نہیں کہ یہ دین کی، یہ اللہ کی بات مانیں گے اور یہ نہیں. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہو تو کیا وہ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادروں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. اب دیکھیے پچھلے سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ 3 دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے، یا بنی اسرائیل، بہت پیار سے، اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کے بیٹوں. کسی کو کسی کا بیٹا کہہ کے پکارنا محبت کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان سے بات نہیں کرتے. اب انداز فرق ہے. کل بنی اسرائیل، پوچھ لو بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دی، کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائیں. اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت کے پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے کہ اس سے امامت چھین لیتا ہے، اس سے نیکی کا موقع لے لیتا ہے، توفیق چھین لیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی، کیونکہ دنیا ان کی جنت ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قربانیاں کرنے والوں کا مذاق کرتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. للذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے اور منافقوں کو بھی دیتا ہے اور فاسقوں کو بھی اور سب کو. یہ تو جس کو جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے اس لیے اس کو زیادہ ملا ہوا ہے، یا جس کے پاس زیادہ ہے وہ ضرور بہت اچھا انسان ہی ہوگا. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. یہ ایک اور بہت بڑی مصیبت. بہت دفعہ لوگ لا علمی کی وجہ سے اختلاف کرتے، جانتے نہیں تو رائے مختلف ہو جاتی ہیں. ڈزنٹ میٹر، ایسا ہونا بہت نیچرل ہے. جب پتہ چل جاتا ہے تو رائے متفق ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر علم آنے کے باوجود بھی اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اختلاف ضد کی وجہ سے ہوتا ہے، درمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایروگنس ہوتی ہے اس میں، اپنے آپ کو انسان منوانا چاہتا ہے. مفادات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے فائدے کے اوپر حرف نہیں آنے دیتا، زد نہیں آنے دیتا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. اور جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. کتنی خوبصورت بات یہاں کر دی گئی کہ جب اختلافات ہوں تو کس کی طرف دیکھیں، کہاں جائیں؟ انبیاء کے رستے کی طرف، حق کی طرف، قرآن و سنت کی طرف. واضح حدیث ہے جس میں آتا ہے قرآن پاک میں تَمَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ. جو اس نے اللہ کو مضبوط تھام لیا وہ سیدھے رستے پہ چل پڑا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم نے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. جہاں اختلاف ہو، جہاں مشکل ہو، وہاں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے.